بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو، جس میں جنات کی دوستی کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی بیان کی گئی ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں بالکل سچی داستان ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصہ قبل میرے چھوٹے دیور کی شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد دلہن کے گھر والوں کی دعوت کی گئی۔ دعوت کے بعد باقی سب لوگ تو رخصت ہو گئے، لیکن دلہن کی نانی اور نانا کو ہم لوگوں نے روک لیا کہ آپ لوگ 1-2 دن کے لیے ہمارے گھر رک جائیں۔ تو وہ دونوں ہمارا پیار، محبت اور احترام دیکھ کر رک گئے۔ ان کی رہائش پنجاب کے شہر سرگودا کی تھی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ کھلے صحن میں بچھی ہوئی چارپائیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، جبکہ میرے 4 بچے بھی سو گئے تھے۔ جیسا کہ گاؤں کا عام ماحول ہوتا ہے کہ مہمانوں کے ساتھ رات تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اسی طرح ہم لوگ بھی مختلف موضوعات پر بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک میرے سب سے چھوٹے دیور نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا جی آپ ڈرائیور رہے ہیں، کیا زندگی میں کوئی پراسرار واقعہ ہوا ہے تو بتائیں۔ میری بھابھی کو بہت شوق ہے پراسرار کہانیاں سننے کا۔ یہ ساری گفتگو ہماری مادری زبان پنجابی میں ہوتی رہی، لیکن میں آپ کو اردو میں سنا رہی ہوں۔ اس پر بزرگ کہنے لگے، پتر میری زندگی ڈرائیور کے طور پر گزری ہے۔ میں نے سعودی عرب تک ڈرائیوری کی نوکری کی ہے۔ چوری چکاری، ڈکیتی اور مار کٹائی کے کئی واقعات تو بہت پیش آئے ہیں، لیکن جن بھوتوں سے کبھی پالا نہیں پڑا۔ ہاں، لیکن اللہ بخشے میری اماں کے ساتھ ایک حقیقت میں ایسے ہی جنات و بھوت سے متعلق ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ ان بزرگوار کی زبانی سنیں گے جن کو ہم سب حاجی صاحب کہتے ہیں۔ میری اماں کی شادی اس زمانے کے رواج کے مطابق بہت کم عمری میں ہوئی تھی، جیسا کہ عام طور پر اس زمانے میں ہوتا تھا کہ بچپن میں ہی بچوں کے رشتے طے کر دیے جاتے تھے، اور جیسے ہی بچے جوان ہوتے ان کی شادیاں کر دی جاتی۔ میری اماں بھی ایسی ہی کم عمری میں ساتھ والے گاؤں بیاہ کر آئی تھی، جبکہ میرے ابا بھی اس وقت زیادہ عمر کے نہ تھے۔ میرے دادا کی زمینیں تھی اور اس کے علاوہ آم کا خاصا وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ایک باغ بھی تھا۔ باغ کے بالکل ساتھ ہی ہمارا گھر بھی تھا۔ اس کے علاوہ والدہ اور میری دادی جب بھی فارغ ہوتی تھی باغ میں آ جاتی تھی۔ میری دادی تو دن رات وہیں رہتی تھی۔ اس طرح ہم باغ کا خیال بھی رکھ لیتی تھی۔ میرے چچا، دادا اور ابا زمینوں کی دیکھ بھال کے علاوہ مویشیوں کا کام بھی کرتے تھے۔ میری اماں اکثر دوپہر کے وقت دادی کی روٹی لے کر باغ میں چلی جاتی اور گرمائی دوپہر میں باغ میں موجود چارپائی پر بیٹھ کر اپنی دستکاری کا کام کرتی تھی۔ چونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا کوئی رواج نہ تھا، اس لیے لڑکیوں کو ہنر سکھانے جیسے پراندے بنانا، کروشا اور کڑھائی وغیرہ کا کام سکھایا جاتا تھا۔ تو میری اماں کو بھی یہ سب کام بخوبی آتا تھا، لیکن خاص طور پر دوپٹہ پر کروشے کی بیل بنانے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ اکثر رشتہ دار خواتین اور آس پڑوس کی لڑکیاں انہی سے ان کے کام کی وجہ سے دوپٹے پر کام کرواتی تھی۔ یوں اماں فارغ وقت میں باغ کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر یہ کام کرتی تھی۔ ان کے باغ کے ساتھ والا باغ بھی آم کا تھا۔ اس باغ کے مالک وزیر علی ارائی تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ باقی سب بچے تو ٹھیک تھے، لیکن ان کا سب سے چھوٹا بیٹا اللہ رکھا، جسے سب رکھا کہتے تھے، اس کی عمر 13 سال تھی۔ وہ نیم پاگل سا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ پیدائشی طور پر ٹھیک تھا، لیکن 5 سال کی عمر میں دوپہر کے وقت وہ اپنے باغ میں کھیل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کئی انجان بچے کھیل میں شامل ہو گئے، اور پھر روز وہیں 4 بچے دوپہر کے وقت کھیلنے کے لیے آنے لگے۔ شروع میں تو کسی نے خاص توجہ نہ دی کہ یہ جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور زور زور سے ان سے باتیں کر رہا ہے وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہے۔ تو گاؤں بھر میں یہ بات پھیل گئی کہ رکھا جنات کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس کے والدین کو بہت پریشانی ہوئی، تو انہوں نے مولوی کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ مسلمان جنات کے بچے ہیں جو تمہارے بچے کے دوست بن گئے ہیں۔ یہ کبھی تمہیں یا تمہارے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر ان کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ پھر آنے والے وقت میں ان کو جنات کی دوستی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ پہلے ان کی فصلیں اور باغ کی پیداوار اتنی خاص نہ ہوتی تھی، لیکن جنات کے بچوں سے اس کی دوستی کے بعد ان کے دن پھر گئے۔ باغات اور زرعی زمین کی پیداوار 4 گنا بڑھ گئی۔
رکھا کا بڑا بھائی اور والد زمینوں پر کام کرتے اور رکھا سارا دن باغ میں رہتا۔ کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس باغ سے کوئی پھل چرا لے۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا تو رکھا کے جنات دوست اسے ایسے ڈراتے کہ وہ کبھی یہاں آنے کی ہمت نہ کرتا۔ سارا دن رکھا باغ میں کھیل کود کرتا، بس روٹی کے وقت گھر چلا جاتا اور پھر دوبارہ باغ میں آ جاتا اور اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاتا۔ سارا دن رکھا یہ نعرہ پڑھتا رہتا، حق اللہ حق اللہ، آیا ہاڑ دا مہینہ ہر پاسے تتی لو، حق اللہ تسا کرو گھر آرام، کھا گھیری تے بادام، تیرے باغاں دا دھیان میرے بیلیاں دا ہے کام، حق اللہ۔ ہمارا باغ چونکہ ان کے باغ کے بالکل ساتھ ہی تھا تو کبھی کبھی رکھا ہمارے باغ میں بھی آ جاتا۔ جنات کے ساتھ دوستی نے اس کے دماغ پر یہ اثر ڈالا کہ وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹا رہ گیا تھا۔ جب والدہ کی شادی ہوئی تو اس وقت اس کی عمر 17-18 سال تک کی ہوگی، لیکن دماغی طور پر وہ 7-8 سال کے بچے جتنا رہ گیا تھا۔ اس لیے وہ بلا جھجک گاؤں کے کسی بھی گھر، کسی باغ یا کھیت میں خواتین کی موجودگی میں چلا جاتا۔ حالانکہ گاؤں کے اس عمر کے لڑکے اس معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ رکھا جب ہمارے باغ میں آتا تو یہی نعرہ مستانہ لگاتا جو عموماً اس کی زبان پر ہوتا تھا۔ اس بات سے اماں اکثر غصے میں آ جاتی تھی کہ وہ گہری نیند میں ہوتی تو اس نعرے مستانے کی وجہ سے جاگ جاتی۔ کبھی تو برداشت کر لیتی، کبھی ڈانٹ کر اسے وہاں سے بھگا دیتی، کبھی کبھی اسے چھیڑنے کے لیے اس کے جنات دوستوں کے بارے میں بھی مذاق کر دیتی۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے رکھے کے جنات دوستوں کا مذاق اڑانے سے توبہ کر لی۔ ہوا یہ کہ ان دنوں بیساکھ کا مہینہ شروع ہوا تھا جو عموماً اپریل کے آخری دنوں میں شروع ہوتا ہے اور مئی کی 25-26 تاریخ تک جاری رہتا ہے۔ ان دنوں گندم کی کٹائی بڑے زور و شور سے رہتی ہے اور گاؤں میں ہر کوئی ان دنوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ان دنوں پنجاب کے علاقے میں طوفان اور آندھیاں بڑے زور و شور سے رہتی ہیں۔ اکثر روز یا دوسرے تیسرے دن یہ تیز ہوا کے گولے آندھی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ڈھلتے دن میں میری اماں باغ میں اپنے ایک دوپٹے پر کروشے کی مدد سے بیل بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک مغرب کی جانب سے آسمان گرد آلود ہونا شروع ہو گیا۔ یہ آندھی کے آثار تھے۔ وہ جلدی سے گھر کی طرف بھاگی کیونکہ چولہے پر سالن کی دیگچی بھی رکھی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی تھا بھی نہیں، سب فصل کی کٹائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اماں اس لیے نہیں گئی تھی کیونکہ ان کو پہلی بیٹی کی پیدائش ہونے والی تھی۔ انہوں نے جلدی سے سالن کی دیگچی اتار کر اندر رکھی اور دھلے ہوئے کپڑے اتار کر اندر رکھنے لگی۔ جو لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں وہ آندھی طوفان کے موقعوں پر ایسی افراتفری سے واقف ہوں گے۔ اس بھگ دڑ میں ان کا دوپٹہ وہیں باغ کی چارپائی پر پڑا رہ گیا جس پر وہ کروشا بنا رہی تھی۔ اگلی صبح جب انہوں نے دیکھا تو وہ دوپٹہ تیز ہوا کی وجہ سے درخت کی ٹہنی میں پھنس چکا تھا اور خاصی اونچائی پر تھا۔ وہ اس دوپٹے کی فکر میں بیٹھی تھی کہ اسی وقت رکھا اپنا وہی مخصوص نعرہ مستانہ لگاتا ہوا ادھر آ گیا۔ میری والدہ کو اس کی آمد سے جھنجھلاہٹ سی ہو گئی تو غصے سے اسے کہنے لگی، ویسے تو سنا ہے تیری جنات بڑی سنگی ساتھی ہے تیری، ان سے کہہ دینا کہ میرا دوپٹہ اتار دے ورنہ میں تمہیں اپنے باغ میں نہیں آنے دوں گی۔ یہ سن کر رکھا زور زور سے ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا اور جاتے جاتے کہتا رہا، بس اتنی سی بات ہے۔ رات کو جب اماں سو رہی تھی تو اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ کسی نے اماں کی چارپائی ہوا میں اٹھا رکھی تھی۔ خوف کے مارے اماں کی گھیگی بن گئی، ان کے منہ سے کوئی آواز ہی نہ نکل رہی تھی اور ڈر کے مارے انہوں نے چارپائی کو زور سے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ دل ہی دل میں قرآن آیات کی تلاوت کرنے لگی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ وہ گرمیوں کے دن تھے، وہ اپنے گھر میں سکون سے سو رہی تھی، لیکن اچانک یہ کیا ہوا؟ ان کی چارپائی اڑ کر یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اسی سوچ میں ان کی چارپائی باغ میں پہنچ کر دوبارہ اوپر اٹھنے لگی اور بالکل اسی درخت کی ٹہنی کے قریب پہنچ گئی جس پر اماں کا دوپٹہ اٹکا ہوا تھا۔ نیچے سے رکھے کی آواز آئی، اتار لو مائی اپنا دوپٹہ، لیکن اماں بے حس و حرکت پڑی رہی۔ پھر نہ جانے کیسے رکھا ہوا میں بلند ہوا اور احتیاط سے وہ دوپٹہ اتار کر چارپائی پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اماں کو ہوش نہ رہا۔ صبح جب اماں کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر کے صحن میں موجود تھی۔ ان کی چارپائی پر وہ دوپٹہ بھی موجود تھا۔ انہوں نے جس کسی سے اس بات کا ذکر کیا کہ رات کو میری چارپائی خود بخود اڑتی ہوئی باغ میں گئی اور رکھے کے جنات دوستوں نے دوپٹہ اتار کر میری چارپائی پر رکھ دیا،
لیکن جب آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے صحن میں ہی تھی۔ اماں کی اس بات کا کسی نے یقین نہ کیا، کسی نے وہم کہا اور کسی نے خواب قرار دیا، لیکن اماں نے پھر کبھی رکھے کا مذاق نہیں اڑایا۔ اس واقعے کے کچھ سال بعد رکھا بخار کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی موت پر غمگین تھے۔ جب اسے قبر میں اتارا جانے لگا تو بہت تیز آندھی آئی اور اس گرجدار ہوا میں ہر طرف سے حق اللہ کی صدائیں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لوگ گھبرا گئے تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں، یہ اس کے جنات دوست اور ان کی برادری والے ہیں جو یقیناً اپنے دوست کے جنازے میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ اس واقعے کو کئی دہائیاں گزر گئی، اماں بھی برسوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے۔ رکھا بھی اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کا باغ ابھی بھی وہی موجود ہے جسے اس کے بھائی اور پوتے وغیرہ سنبھال رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔